مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع شرک کیا ہے، اور دیکھیں شرک جو ہے اس کے بارے میں جاننا جو ہے بے حد زیادہ ضروری ہے۔ شرک کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہیں اگر آپ غیر اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، اس سے شرک کی شروعات ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، لا مقصود الا اللہ۔ لیکن اگر آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں اور دنیا کی زندگی آپ کو اگر دھوکے میں ڈال دے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا مقصود بن جاتا ہے دنیا۔ تو شرک کی ابتدا جو ہے، نوٹ کر لیں، یہ اگر شرک فی المقصد سے ابتدا ہوتی ہے کہ اگر آپ غیر اللہ کو مقصود بنا لیں، جب غیر اللہ کو آپ اپنا مقصود بنا لیتے ہیں تو پھر لازمی وہ آپ کی ترجیح بھی بن جاتا ہے، یعنی وہی مقصود آپ کی ترجیح زندگی بھی بن جاتا ہے۔ یہ بات آسان ہے، نوٹ کر لیں، میں ذرا آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ مضمون کو سمجھ لیں۔ تو ابتدا جو شرک کی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے۔ جب آپ اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے تو پھر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بات ذرا آسان ہے سمجھنے میں۔ قرآن کی آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہدایت تو اس بارے میں ہے کہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے، تو پھر آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کو رسول کے اسوہ حسنہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، پھر آپ کو ترک خواہشات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور پھر ہدایت کی پیروی سے آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصود غیر اللہ ہے تو پھر آپ شرک کی اتہ گہرائیوں میں اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سفر جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ تاریکی کا سفر ہے، یہ روشنی کا سفر نہیں ہے۔ روشنی کا سفر تو ہوتا ہے مومن کا، جس کی منزل اللہ ہے، جس کا مقصود اللہ ہے، جس کا محبوب اللہ ہے، جس کا مطلوب اللہ ہے۔ تو ابتدائے شرک ہوتی ہے آپ کی اس وقت جب آپ اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، وہی پھر آپ کی ترجیح ہو جاتی ہے، وہی پھر آپ کو محبوب بھی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی آپ کی شرک فی الدعا، شرک فی المحبت، شرک فی المقصد، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا کسی غیر اللہ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بیزار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیس بشیء۔ لیکن اچھا، پھر اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ غیر اللہ کو منتخب کر لیتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ طور پہ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر غیر اللہ ہی آپ کو محبوب ہو جاتا ہے، وہ آپ کی نظروں میں جچنے لگتا ہے، اور آپ اس سے محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں، وہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ جو چیز بھی آپ کی مقصد ہے وہ آپ کے دل میں بھی ہوگی، اور جس چیز سے آپ کی محبت ہے اسی کو آپ پکاریں گے، اسی کے آپ خیال میں رہیں گے، اور جس چیز سے آپ کو محبت ہے اسی کی پھر بات بھی مانیں گے۔ یعنی پھر شرک فی العبادت، یعنی آپ پھر اس کی اطاعت بھی کریں گے، اس کے پھر تقاضے بھی پورے کریں گے۔ بہرحال آج کی نشست میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مرتکب ہو رہے ہیں شرک فی المقصود کے، اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ پھر شرک فی المحبت، اس کی میں انشاءاللہ اگلی نشست میں تشریح کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم